کون سے رشتے اور کون سی خواتین ہیں جن کو ایک آدمی اپنے نکاح میں بیک وقت جمع نہیں کر سکتا۔ آج کے سبق میں ان چیزوں کا ذکر ہے۔ آئیے امام ابو داود علیہ الرحمہ نے باب قائم کیا، حل یحرم ما دون 5 رضعات، اگر 5 گھونٹ سے کم کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پیے تو کیا اس سے رضاعت کے احکامات کا ثبوت ہوگا؟ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں، قالت کان فیما انزل اللہ من القرآن 10 رضعات یحرمنا ثم نسخنا ب5 معلومات یحرمنا۔ فرمایا قرآن پاک میں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ اگر 10 گھونٹ بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو اس کے ساتھ حرمت کا ثبوت ثابت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ثم نسخنا ب5 معلومات، 5 معلوم مقرر چسکیاں، ان سے 10 چسکیوں کے حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ اب اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، فتوفی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہن مما یقرأ من القرآن، جب سرکار کا انتقال ہوا تو اس وقت یہ 5 چسکیوں کا حکم قرآن میں پڑھا جاتا تھا۔ اب آئیے دوسری روایت، وہ بھی اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تحرم المسۃ ولا المستان، فرمایا 1 یا 2 چسکی اس کے ساتھ حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ اب یہ پچھلی حدیث مبارکہ جس میں ذکر ہے کہ پہلے 10 چسکیوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا، پھر 5 چسکیوں سے ان کو منسوخ کر دیا گیا۔ آئیے قرآن پاک میں ناسخ اور منسوخ کی بحث موجود ہے۔ ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے بعض آیات کہ آیات بھی منسوخ ہو گئی اور ان کا حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ دوسری قسم ہے منسوخ کی، آیات کی تلاوت جاری ہے اور ان کا حکم منسوخ ہے۔ اور تیسری قسم ہے کہ حکم منسوخ ہے اور ان کی تلاوت جاری ہے۔ تو یہ آیات جن کی تلاوت اور حکم منسوخ ہو گیا، فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ، قرآن پاک نے مطلقاً ذکر فرمایا کہ وہ عورتیں جو تمہیں دودھ پلائیں وہ تمہاری رضاعی مائیں ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے دلیل پکڑی کہ عورت کا دودھ مدت رضاعت کے دوران اگر بچہ تھوڑی مقدار میں بھی پی لے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن اصلی حالت میں موجود نہیں، اس سے دلیل پکڑنا چاہیں، تو ان کی دلیل اس حدیث مبارکہ میں موجود نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں ایسی آیات موجود ہیں، ناسخ اور منسوخ کا قانون موجود ہے کہ بعض آیات ان کی تلاوت بھی منسوخ ہے اور ان کا حکم بھی منسوخ ہے۔ اسی میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ آئیے اب دودھ پلانا ایک بہت بڑا فریضہ ہے، یہ ایک عمل ہے، عظیم عمل ہے رضاعت۔ اگر کوئی بندہ اپنے بچے کو دوسری عورت سے دودھ پلائے تو جب اس کی مدت پوری ہو تو اس کے بعد اس کو انعام و اکرام دینا، اس کا ذکر کیا۔ فرمایا بابن فی الرضع عند الفصال، دودھ چھڑاتے وقت دودھ پلانے والی مردیہ کو بطور انعام کچھ دینا، اس کا ذکر۔ حضرت سیدنا حجاج اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، قلت یا رسول اللہ ما یذهب عنی مزمت الرضاعہ، اگر میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں
تو رضاعت کا حق کون سی چیز ادا کرے گی؟ حق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الغرۃ العبد او الامۃ، فرمایا کسی کو غلام یا لونڈی دودھ پلانے کی صورت میں، دودھ پلانے کی اجرت کی صورت میں ادا کر دینا، فرمایا وہ رضاعت کے حق کو پورا کر دیتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ دودھ پلانے والی عورت کو اس کی اجرت دینا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے عین مطابق اور آپ کا حکم ہے۔ اب آئیں، قرآن پاک نے دو عورتوں کو بیک وقت جمع کرنا، جو حقیقی بہنیں ہوں یا رضاعی بہنیں ہوں، ان کو ایک آدمی کا نکاح میں جمع کرنا اس کو حرام کیا۔ فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، فرمایا دو بہنوں کو ایک آدمی کا اپنے نکاح میں بیک وقت جمع کرنا یہ حرام ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ رشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تنکح المرأة علی امتها ولا الامة علی بنت اخیها ولا المرأة علی خالتها ولا الخالة علی بنت اختها۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھوپھی کے ہوتے ہوئے، فرمایا عورت کے ساتھ جو اس کی بھتیجی لگتی ہے، فرمایا اس کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح ایسی عورت جو بندے کے نکاح میں ہو، اس کی خالہ کے ساتھ نکاح کرنا، بانجی کے ہوتے ہوئے خالہ کے ساتھ نکاح کرنا، خالہ کے نکاح میں موجود ہونے کی صورت میں اس کی بانجی کے ساتھ شادی کرنا، ان دونوں رشتوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ پھوپھی کے ہوتے ہوئے بھتیجی کے ساتھ شادی کرنا اور خالہ کے ہوتے ہوئے بانجی کے ساتھ شادی کرنا۔ دوسرے الفاظ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ان الفاظ میں بیان فرمایا لا تنکح الکبریٰ علی الصغریٰ ولا الصغریٰ علی الکبریٰ۔ کبریٰ یہاں پر پھوپھی اور خالہ ہے، کیونکہ وہ عمر میں بھی زیادہ ہو سکتی ہیں اور درجے میں بھی زیادہ ہو سکتی ہیں، اور کبریٰ یہاں پر خالہ کی موجودگی میں بانجی اور پھوپھی کی موجودگی میں بھتیجی ہے۔ تو لہٰذا ان رشتوں کو چونکہ یہ رحم کے رشتے ہوتے ہیں، تو طبعاً جب دو عورتیں ایک آدمی کے نکاح میں ہوتی ہیں تو آپس میں ان کا مزاج تلخ رہتا ہے، ان کی آپس میں فطری طور پر ایک دوسرے کے ساتھ عداوت ہوتی ہے۔ تو رحم کے رشتوں کو اسلام ملانے کا حکم دیتا ہے، جس سبب سے رحم کا رشتہ دور ہوتا ہو، ان میں نفرت و عداوت پیدا ہوتی ہو، اسلام نے اس سبب کو ہی ختم کر دیا ہے تاکہ رحم کے رشتے آپس میں محبت و پیار کے ساتھ رہیں۔ دوسری بات، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تشریعی اختیارات کا مالک بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بہنوں کو جمع کرنا منع کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خالہ اور بھانجی، پھوپھی اور بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع کرنے سے منع کیا۔ پتہ چلا قرآن بھی ہمارے لیے حجت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے فرامین بھی حجت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تشریعی اختیارات عطا فرمائے ہیں جو اس حدیث مبارکہ سے واضح ہو رہے ہیں۔ آئیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اماں جی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر آ کر سوال کرتے ہیں، یا اے خالہ جان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ یتیموں کے بارے میں تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ان یتیم عورتوں کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح کرو۔ تو آپ نے آگے سے جواب دیا، اے میرے بانجے، عرب میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی عورت بچی ہوتی، اس کا والد فوت ہو جاتا، تو جو اس کی کفالت کرنے والا ولی ہوتا وہ
ان کے ساتھ اس کو پرورش کرتا، اس کی تربیت کرتا۔ اگر وہ حسین و جمیل اور مالدار ہوتی تو وہ خود اس سے نکاح کر لیتا، اور نکاح کرتے وقت نہ تو اس کا حق مہر صحیح طریقے سے ادا کیا جاتا اور مال بھی اس کا اپنے قبضے میں لے لیا جاتا۔ اگر وہ حسین و جمیل نہ ہوتی اور مالدار نہ ہوتی تو نکاح میں رغبت تو نہ رکھی جاتی، لیکن ولی نکاح کرتے وقت اس کا نکاح جب دوسرے سے کرتا تو اس کا حق مہر خود وصول کر لیتا، وہ بچی کا حق اسے نہ دیا کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد کرنے کے لیے فرمایا جو ولی کسی بچی کی سرپرستی کرے یتیمہ کی، اگر وہ حسین و جمیل اور مالدار ہے اور یہ ولی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ مہر مثلی اسے ادا کرے اور اس کے مال کو بھی اپنے قبضے میں نہ لے۔ اس کا رد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تم یتیم عورتوں کے بارے میں عدل نہ کر سکو تو فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو پھر ان یتیم عورتوں کو چھوڑ کر اور عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ نکاح کرو اور ان کے ساتھ نکاح کرنا ترک کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اترکوہن ان خفتم، حضور نے فرمایا کہ ان یتیم بچیوں سے نکاح کرنے کو ترک کر دو۔ اللہ فرماتا ہے فقد احللت لکم اربعا، میں نے 4 عورتوں سے نکاح تمہارے لیے حلال کیا ہے، ان کے علاوہ اور عورتوں سے نکاح کر لو۔ اب اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا اگر کوئی کسی ادارے سے کوئی علم حاصل کرتا ہے، اگر کسی سے کوئی فن سیکھتا ہے، اس کے بعد وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ اپنی خدمات تو ہمیں پیش کرے لیکن اس کا وہ اتنا حق نہیں دیتا جتنا اتنی محنت کا دوسروں کو دیتے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح حق تلفی ہے جس طرح یتیم بچی کی ولی حق تلفی کیا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ جس کا جو حق ہو اس کو پورا پورا ادا کیا جائے۔ اسلام عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، ظلم و ستم اور ناانصافی سے اسلام ہمیں منع کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔